ابھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب نے۔ ایک عہد دیکھ رکھا ہے سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر، اور بین الاقوامی منظرنامہ اور یہ ملکی سیاست ہمیشہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیونٹ ہی رہے، اس لیے آج ہم نے انہیں زحمت دی کہ تفصیل سے ان سے بات کر سکیں۔ بات کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے بیچ لفظی گولہ باری ہے، اور دوسری جگہ ان کی اعلیٰ قیادت ملاقاتیں بھی کرتی ہے آپس میں وفود کی سطح پر۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ علیم گنڈا پور صاحب کے الزامات عائد کر رہے ہیں علیمہ بی بی کے اوپر، کمیٹیاں بدل رہی ہیں، اور ساتھ ہم نے ذکر کرنا ہے کہ یہ جو غزہ کے لیے پرپوزڈ پیس پلان ہے جس پہ عمل درآمد ہونے سے پہلے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کہیں پاکستان نے جلدی تو نہیں کر دی؟ اب قطر بھی ایکٹیو ہو رہا ہے، حماس کا رد عمل بھی آ رہا ہے، اور نیتن یاہو ہمسیلف کہاں کھڑے ہیں، ان کے انٹرنل پالیٹکس ان کے بارے میں کیا دباؤ ڈال رہی ہے؟ کیونکہ درانی صاحب کے دور میں جب یہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے تب بھی اسرائیل کے حوالے سے خبریں گرم ہوئی تھیں، تو وہ ماضی کے قصے بھی ان سے سننے کی آج کوشش کریں گے۔ درانی صاحب، دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی وجہ سے ایک دوسرے کی وجہ سے لازم و ملزوم ہے اور حکومت کا حصہ ہے، لیکن بڑی تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں الطاف بھائی کہا کرتے تھے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو اب انگلیاں کاٹ دیں گے تک کی بات آ گئی ہے۔ تو یہ فطری ہے یا کوئی کہانی اور آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ہو کیا رہا ہے دونوں کے بیچ، پھڈا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، کیونکہ آپ کے دونوں دوست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، آپ نے جو تلخی کی ادائیگی کی ہے نا الف لفظ جی، اس میں بڑا وہ تھا، ایک تلخی نظر آ رہی تھی۔ سر براڈ کاسٹر ہوئے نا، تھوڑا سا ٹریننگ لی ہے ہلکی سی۔ یس، بہت خوبصورت۔ ویسے میری کوئی ایل انٹینشن نہیں تھی۔ میں نے صبح سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس کے بارے میں کیسے اس کو بیان کروں، تو میں نے کہا یہ وہ نورا کشتی ہے جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، جس کو دیکھنے والا بھی اچھا شائقین بھی نہیں، شائقین بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ یہ پوری رونق وہی لگی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ان کے گھر ہی کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، سندھ میں دو پیج تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک نون کا اور ایک پیپلز پارٹی کا، جڑ کے پی ڈی ایم بنی اور ایک صفحہ اس میں سے نکلا۔ سندھ والا صفحہ جو ہے وہ اب بالکل وہ ہوتا جا رہا ہے، مطلب ٹوٹتا جا رہا ہے۔ سندھ کا صفحہ اب ایک پیج نہیں رہا۔ سندھ کی حکومت کی پاپولیرٹی ایشو بن گئی ہے، سندھ کی حکومت کا وزن اٹھانا اوپر والوں کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، کمفرٹ زون میں، ہاں کمفرٹ زون میں ہے، وہ تو کمفرٹ زون میں ہے۔ دیکھیں ان کے گھروں کو دیکھیں، ویری کمفرٹیبل، ان کی بینک بیلنسز دیکھیں، ویری کمفرٹیبل، ان کے بزنس دیکھیں، ویری کمفرٹیبل، باہر دیکھیں، لیکن ڈسکمفرٹ جو ہے وہ پبلک کے اندر اور جو نظام کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، سسٹم کا ڈسکمفرٹ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی، پورا کراچی کا انڈسٹریلسٹ، کراچی کا بزنس مین، کراچی کے ہر جو کہ آپ کی فائنینشیل ہب ہے، وہ آ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جب واپسی شکایت آتی ہے تو وہ اور اڑ جاتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں میری یہ فیلنگ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایگزسٹنس اور پیپلز پارٹی کا پاور کے اندر رہنے کے جتنے بھی جواز تھے سندھ کے اندر، وہ اب کم اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈرامے کا مطلب بالفرض اگر آپ کی یہ رائے درست بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے سندھ میں، یا ان کا جواز یعنی حق حکمرانی کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو متبادل تو مجھے وہاں پہ کوئی فورس نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں سندھ میں کبھی بھی مقبولیت نہیں تھی، پچھلے 2 الیکشنوں کے اندر پیپلز پارٹی کی مقبولیت نہیں تھی، انہوں نے پیسے سے قبولیت بنوائی تھی۔ وہ قبولیت بھی اب جو ہے ان کا وزن اٹھانے سے قاصر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہاں، اب جب سندھ میں قبولیت ان کا وزن نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا اب جو وہاں پر چینجز آنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکیوم ہے، میں کہہ رہا ہوں متبادل نظر متبادل ہے، سندھ پورا ان کا متبادل ہے۔ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو ایک سکہ رائج الوقت یہی ہے کہ مقبولیت ہو یا نہ ہو، اگر کہیں قبولیت ہے تو یہ کافی ہے، اس بنیاد پہ آپ چلتے رہیں گے۔ تو قبولیت ان کی ہے نا جہاں ہونی چاہیے۔ قبولیت ہی تو اب خراب ہو رہی ہے۔ قبولیت بھی خراب، قبولیت کو بھی تو کچھ پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے، قبولیت نے بھی تو اپنے لیے جواز رکھنا ہوتا ہے۔ قبولیت کے لیے اب ان کی قبولیت جو ہے ان کا طلاق بنتا ہے، عوام سے، پرفارمنس سے، ڈیلیوری سے، ہر چیز سے۔ دیکھیں ایک تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پوری حکومتی نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کر کے دینے کا نہیں ہے۔
اور سندھ جو ہے وہ کر کے دینے کا بھی نہیں ہے، اوپر سے عوام کو بھی لوٹنے کا ہے، عوام کی جیبوں میں بھی ہاتھ ہے، ان کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بھی ہاتھ ہے، بزنس مین جو وہاں پہ جو کہ مطلب پاکستان کی کسی حد تک اکانومی کو سنبھالنے والے ہیں وہ نوحہ کنا ہیں ان کے اوپر. تو ایسی صورتحال میں جب ان کی قبولیت کا صفحہ پھٹتا جا رہا ہے تو اس صورت میں انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں ہوتا تو چلو اپنے یاروں کے ساتھ ہی پھڈا ڈال کے کوئی رونق بنا لے. اور انہوں نے نون والوں کے ساتھ اکڑم بکڑم شروع کر دیا. اس اکڑم بکڑم کے نتیجے میں خیال تھا کہ نورا کشتی ہوگی تو آس پاس لوگ کھڑے ہوں گے، کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا کون لڑے ہیں آپس میں. تو ان دونوں کی لڑائی کا ویسے ہی اچھا وہ JUI کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ نمائشی گولہ باری ہے. ہاں نمائشی، میں تو کہہ رہا ہوں یہ کسی بھی مطلب وہ نورا کشتی ہے جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ جسے برا لفظ نہیں استعمال کرنے، کچھ پھینکنے والا بھی ان پہ نہیں ہے کوئی. تو لہٰذا اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں نا عوام تو جذباتی ہو رہے ہیں دونوں صوبوں کے، کیونکہ اس میں لسانیت کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، تانے بھی دیے جا رہے ہیں، پرفارمنس بھی زیر بحث آ رہی ہے. اور اچھا یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے نا درانی صاحب، تو پیرالل کل کی بات ہے، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثنا اور اعظم نذیر تارڑ اور نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی یہ پارلیمان میں ملے بھی ہیں، ایک دوسرے کے گلے شکوے سنے ہیں. ایک طرف کل پریس کانفرنس ہی ہو رہی تھیں قاہرہ صاحب کی، اس سے پہلے بی کی گفتگو تھی، عظمیٰ بخاری کی گفتگو تھی، اور دوسری طرف پیرالل قومی اسمبلی میں یہ نشست بھی ہو رہی تھی جہاں بزرگان سیاست جو ہیں وہ مل بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. باہمی سب سے اچھی جو پریس کانفرنس دیکھیں، ہم ان کی پریس کانفرنسز کو ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ ڈرامے کے طور پہ دیکھتے ہیں نا. تو قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس بڑی اچھی تھی، الفاظ اور بہت اچھی پریس. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ تو آپ تجزیہ کر رہے ہیں، ہاں میں ہی تجزیہ کہہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے تھی، لیکن باقی تو کچھ نہیں ہے. باقی جو ایک طرف سے بھی بات آ رہی ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی بات آ رہی ہے. کیا بھی کر کیا رہے ہو تم نے، کس چیز پہ لڑ رہے ہو؟ یہ تو آپ نے سارا نزلہ پیپلز پارٹی پہ سندھ پہ گرا دیا ہے. لگتا ہے نون سے مطمئن آپ. دیکھیں نون کا جہاں تک تعلق ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ایک ہیں. اگر میں اس کے خلاف بول رہا ہوں تو اس کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے. اچھا، کیونکہ یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے نیچے عوام کا انہوں نے مقبرہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر نہ بلدیاتی نظام دیتے ہیں، نہ عوام کو امپاورمنٹ دیتے ہیں، نہ معیشت دیتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ناختہ بند کیا ہوا ہے کہ SIFC کو اگر چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہے تو یہ اپنے بیوروکریٹس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہاؤنڈز ہو، کہ وہ ایک پتہ نہیں توڑنے دیتے ان کو، وہ ایک نہر نہیں بنانے دیتے، وہ ایک ڈیولپمنٹ کیا ایک میں کہتا ہوں کسی چیز کو کسی ایشو کے اوپر ہلنے نہیں دیتے. تو انہوں نے جو آپس کا ان کا ایکا ہے وہ ایکا بڑا سائنٹیفک ہے، سیاستدانوں کا ایکا ہے. سیاستدان سمجھدار ہوتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، چاہتے کچھ ہے، اور گھر کے اندر سب چیز چل رہی ہوتی ہے. تو گھر کے مطلب ان کا گھر چل رہا ہے، عوام مر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا محترمہ کہ انگلی اٹھی انگلی کاٹ دوں گی، میں توڑ دوں گی. دیکھیں جی انگلی کاٹ دیں گے، وہ کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو عوام کی آزمائے ہوئے، یہ عوام میں ہے ہی نہیں. اس کا امکان نہیں ہے کہ دونوں کا تلخی اس قدر حد زیادہ بڑھ جائے کہ پیپلز پارٹی جس کی وجہ سے حکومت قائم ہے وہ حکومت چھوڑ دے؟ دونوں 47 پہ آئے ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں جی حکومت ہے کب ان کی تو یہ دیکھیں یہ AI گورنمنٹ ہے. AI؟ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ایک حکومت ہے. اچھا، جو کہ جس کا پورے کا پورا نظام، شکر آپ نے آرٹیفیشل کا لفظ ایڈ کر دیا، ورنہ بڑا مغالطہ ہو جانا. نہیں یہ AI گورنمنٹ ہے. آج کل جیسے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں 3 ڈائمینشنل AI سے ایسی ایپس جیسی ہوتی ہیں، اور پیچھے آپ لوگوں کی بھی سکرینوں کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی مطلب دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی. پبلک کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، پبلک کو ریلیف کے لیے کوئی ان کی کنسرنز نہیں ہے. وہ جو ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل ایڈورٹیزمنٹ، آرٹیفیشل پروجیکشن اور آرٹیفیشل ریلیف، ہر چیز آرٹیفیشل ہے. تو اس لیے وہ کٹھے چل رہے ہیں تو کٹھے ہی چلیں. اچھا، کوئی امکان نہیں ہے کہ اتحاد ٹوٹ جائے؟ دیکھیں یہ اتحاد ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتحاد ٹوٹتا ہے تو ان کی معیشت ٹوٹتی ہے. اچھا، ان کے اتحاد سے ان کی معیشت منسلک ہے. دیکھیں جی چینی باہر جا رہی ہے، آدھی ان کی آدھی ان کی ہے. چینی واپس آ رہی ہے، آدھی ان کی. گندم بھی آپ منگوا رہے ہیں؟ گندم کو منگوا رہے ہیں، آدھی ان کی آدھی. مطلب یہ ہے کہ ان کا تو بال آپس میں بندھا ہوا ہے محبت میں. اچھا،
تو وہ لڑیں گے کیسے؟ بالکل ٹھیک. دے ناٹ فائٹ. تو اس کا اثر ان کے منتخب کرنے والوں پر بھی ہو سکتا ہے، جہاں ان کی قبولیت ہے وہ بھی تنگ آ سکتے ہیں. دیکھیں وہ تو تنگ آ نہیں سکتے، میرا تو خیال ہے کہ وہ آ چکے ہوں گے بائی ناؤ، اور اسی وجہ سے وہ اب سندھ سے ایک کریکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہاں، لیک آف ایکسیپٹنس شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیک آف پرفارمنس موجود ہے. اسی طریقے سے باقی جگہوں کے اوپر چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. آپ دیکھیں اگلے 1-2 مہینے. حضرت درانی صاحب، آپ نے دیکھ رکھے ہیں وہ وقت بھی پاکستان میں کہ جب جہاں قبولیت ہوتی ہے وہ اس گھرانے کی بھی بس ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود آ جاتے ہیں. تو یہ امکان پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حکومتیں ڈیلیور نہ کر سکیں تو کوئی متبادل نظام آ جائے. اصل میں جی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میں نے الیکشن والے دن یہ بات کہی تھی، جس دن الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کی شام کو. میں نے کہا تھا کہ جی جب عوام کی جو منتخب نا حقیقتیں ہوں تو ان کا بوجھ زیادہ دیر تک قوتیں نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ وزن بھاری ہو جاتا ہے. اس وقت ان کی جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کرتے یا کریں، اگر یہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس کریں، اگر یہ ملک کی معیشت کو سنبھالیں، اگر یہ ملک کی ترقی کے اندر ملک کی انویسٹمنٹ کے راستے کھولیں، تو جنہوں نے انہیں کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے انہیں یہ اطمینان ہوگا کہ کم از کم ملک جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. اب اگر انہیں یہ پتہ لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ہمارا کندھا ہی توڑ رہے ہیں، تو وہ کتنی دیر کوئی کسی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پھرا